محمد فاضل متوکل قادری، ان کے پیر کا نام کیا ہے؟ سید ہاشم محمد قادری، سید محمد ہاشم قادری رحمت اللہ علیہ۔ یہ جتنے بتا رہو صاحب افتاء، اپنے وقت کے کامل مفتی۔ اس فضا سے بھی آپ کو ایسا بندہ نظر آ رہا ہے؟ مستی کیا ہوتی ہے، رقص کیا ہوتا ہے، وجد کیا ہوتا ہے؟ وجد اور شے ہے۔ حضور کے تابعین کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، حضور کے صحابہ میں بھی کیفیت ہوتی تھی۔ میں آپ کو ایک تابعی کا بتا رہا ہوں، حضرت سلمہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی جلوے کی بارش ہوتی تھی، ارتعدا، آپ اس طرح پھڑکتے، اس طرح تڑپتے جس طرح نیم بسمل مرغ ہوتا ہے، آدھی چھری پھیر کے چھوڑ دے پھر مرغا کیسے تڑپتا ہے، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے، نہ جان نکلتی ہے، جان اڑ جاتی ہے اور پرندہ پھڑکتا ہے۔ صوفی اس طرح پھڑکتا ہے۔ اس کو ناچنا نہیں کہتے، اس کو اولیاء کی ٹرم میں وجد کہتے ہیں، اس کو مستی کہتے ہیں، اس کو رقص کہتے ہیں، اس کو کنجری کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ کیا ہے؟ وجد ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ، آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوئی ایک مرتبہ، اب آپ بولے، کہنے لگے ساربانا اشتراں بھی سر بسر قطار مست، ساربانا او اونٹ چرانا لیا، او اٹھ چرانا لیا، اشتراں بھی اپنے اونٹوں کو دیکھ، سر بسر قطار مست، یہ پوری کی پوری اونٹوں کی قطار کے اوپر وجد طاری ہے۔ تیرے اونٹ مستی کے اندر جھوم رہے ہیں، میر مستو، خواجہ مستو، یار مست، چرواہا بھی مست ہے، سرخواجہ بھی مست ہے، سارے ساتھی بھی مست ہے، باغبانا راد مطرب ابر ساکی آب میں، او باغبان او مالی تو بھی ذرا دیکھ، اوپر بجلی کو مستی چڑھی ہوئی ہے، ادھر مطرب بیٹھا ہے بجا رہا ہے، اس کو مستی چڑھی ہے، ادھر بادل کے اوپر مستی طاری ہے، ادھر جام پلانے والے ساقی کے اوپر مستی طاری ہے، ادھر آب و میں پانی کے اوپر مستی طاری ہے، باغ مستو، راگ مستو، غنچہ مستو، خار مست، باغ کے اوپر مستی طاری ہے، جنگل پہ مستی طاری ہے، غنچے وجد میں ہے، اور تو اور کانٹے وجد میں آ گئے ہیں، کانٹے وجد میں ہے۔ پھر کہتے ہیں آسمانا چند گردی گردش ان سر بھی، او آسمان تیری گردش کو کیا ہے، تو بھی مست ہے، گردش ان سر بھی، یہ آب مست، یہ آگ مست، یہ ہر چیز کے اوپر مستی ہے۔ کہتے خاک مستو، آب مستو، باد مستو، نار مست، آگ بھی جھوم رہی ہے، آگ پہ مستی طاری ہے، ہوا جھوم رہی ہے، ہوا پہ مستی طاری ہے، پانی جو ہے اٹکیلیاں کر رہا ہے، پانی پہ مستی طاری ہے۔ کہتے ہیں باز بھی برتور سینہ، باز بھی برتور سینہ، جلوائے حسن ازل، یہ دیکھ کوہ طور کے اوپر اللہ کے حسن کا جلوہ پڑا ہے، ذرہ ذرہ درد و عالم گشت موسیٰ وار مست، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حسن کی ایک تجلی کو تک کے ذرہ ذرہ وجد میں ہے، ذرہ ذرہ مستی میں ہے، ذرہ ذرہ ذوق میں ہے، زاہد خلوت نشین و صوفی پرہیزگار مست۔ آج دیکھو خلوتوں والوں کے اوپر بھی مستی طاری ہے، جلوتوں والوں پہ بھی مستی طاری ہے، خرقہ برتن دریدہ برسرے بازار مست۔ صوفیوں کو ذرا دیکھ، گریباں پھٹتے جا رہے ہیں، صوفی محو رقص ہیں، صوفی محو وجد ہیں۔ حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں نمی دانم کے آخر چوں دمیں دیدار می رقصم ولے نازم بئیں ذوقے کے پیشے یار می رقصم، نمی دانم کے آخر چوں، نمی دانم کے آخر چوں دمیں دیدار می رقصم۔ کہتے ہیں صوفی کو رقص کیوں آتا ہے، صوفی کو وجد کیوں آتا ہے، یہ شہباز قلندر بتاتا ہے، ملا کو کیا خبر ہے اس کی؟ میراثی کو کیا بتا ہے؟
سرنگی والے کو کیا پتا ہے، قوال کو کیا پتا ہے کہ صوفی ناچ رہا ہے یا یار کے جلووں پہ وجد کر رہا ہے۔ اسی لیے بلے شاہ کو سمجھنا ہے، وارث شاہ کو بلا، وارث شاہ کو سمجھنا ہے، امیر خسرو کو بلا، امیر خسرو کو سمجھنا ہے تو حضرت شہباز قلندر کو بلا، شہباز قلندر کو سمجھنا ہے بہاؤالدین زکریا سے پوچھ، بہاؤالدین زکریا کو سمجھنا ہے گنجے شکر فرید سے پوچھ۔ پوچھنا کس سے تھا، پوچھ کس سے رہا ہے، یہ برباد کریں گے تیرا عقیدہ، ایمان برباد کریں گے۔ کیوں صوفی وجد کرتا ہے، کیوں رقص کرتا ہے؟ حضرت سیدنا شہباز قلندر کہتے نمیدانم کہ آخر چوں دمیں دیدار می رقصم، کہتے پتہ سود تو کوئی نہیں ہے، بس یہ جو میرا وجد ہے، یہ جو میرا رقص ہے، یہ اس لیے ہے کہ میرا یار نقاب اٹھا کے میرے سامنے آ کے جلوے دکھا کے کبھی چھپتا ہے کبھی مکھ دکھاتا ہے، اب تو ہی بتا میں تڑپوں نہیں تو کیا کروں، میں پھڑکوں نہیں تو کیا کروں؟ نمیدانم کہ آخر چوں دمیں دیدار می رقصم ولے نازم بئیں ذوقے کہ پیش یار می رقصم، کہتے ہیں تو اسے ناچ کہہ، تو اسے ناچنا کہہ دے، لیکن مجھے اپنے اوپر ناز ہے کہ یار تکتا جا رہا ہے، میں جھومتا جا رہا ہوں۔ وَلَئِ نَازَمْ بَئِیں ذَوْقِ کے پیشے یار می رقصم،